صحابیت بھی والدین کی خدمت پہلے اور صحابیت کا درجہ پانا بعد ہے. حق تے بندہ کہ صحابی رسول بڑھن واسطے صرف آ کے زیارت کرنا صحابی بڑھ بڑھنا، لیکن والدہ کی خدمت کو ترجیح دی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں سکتا. میرے آقا مولانا صحابہ کرام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جس نے میرا وصال کی وجہ تو صحابہ ایسے کرنے کو بننا ہے، شکل دسی آپ کی تصویر دسی آپ دیاں کچھ علامتیں دسیاں کہ انہیں آپ انہوں نے شکل دی اور میں تو سب کی بارگاہ جو بننا ہے اور میری امت واسطے دعا بھی کرنا ہے ویسے کرنے کو. حضرت علی پاک حضرت ویسے کرنے کی بارگاہ حاضر تھے. میرا آقا مولانا سلام دیتا، جس ٹائم سلام دیتا نا ویسے کرنے تڑپ گئے، خوشی تو تڑپ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ادب اویس کا لفظ کی میں نکلا اسی. صحابہ کرام کو پوچھنے لگے اے علی تھوڑی عظمت شان تے قربان بنیا یہ دسو جس ٹائم رسول اللہ نے اویس کو جو لفظ کٹا آپ کی زبان مبارک جو اویس لفظ کی میں نکلا. صحابہ کرام خوش تھی کہ یا رسول اللہ نے تمہارا نام کیتا ہے تمہاری کچھ علامتیں دسی ہے صحابہ کو حاضر تھی ہے. فرمایا جب تم اتنی جو محبت ہے حضرت علی پاک نے سوال کیا اتنی جو محبت ہے رسول اللہ نال کہ تسا اے بھی پوچھدا کرو کہ رسول اللہ دا میرا نام رسول اللہ کی زبان وچ کیویں نکلا ہے تے اے دسو کہ تسا انہاں دی ملاقات واسطے کیوں ہوئے. ہائے ہائے محبت علی گل توجہ. حضرت ویسے کبھی فرمایا کہ اچھا تسا اے دسو تسا حضور دی بارگاہ وچ وقت گزارا ہے. فرمایا جی اساں آپ دے وصال تک آپ کی خدمت ہی کرتے رہے. فرمایا بل یہ دسو تسا رسول اللہ کی خدمت چ رہے ہو تسا منے دسو کہ میرے آقا مولا دے ذات دے جڑے ابرو مبارک ہیں بھر بیٹے مبارک ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہیں، یہ آپس سے جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہیں. تسا جو آج ساری زندگی رسول اللہ دے کول گزاری ہے یوم وصال تک کول رہے ہو یہ دسو بھائی رسول اللہ دے جڑے بھر بیٹے مبارک ہیں ابرو مبارک ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہیں. حضرت علی پاک عمر فاروق کو پوچھتی ہے بھئی یار ایک بندے نال وقت کا گزارا سے لڑی کر لے اچھا وقت گزرا کثیر وقت گزرا لیکن اتنی بریکی نہ تو نہیں لے دینا. کوئی سارے کوئی بندہ رہتا تارے کو کل کچھ نہیں لے جناب محمد خان دے پر بیٹے مل لے یہ دور ہے تو ساتھ یار جمعہ دا بڑا ہے لیکن اتنی تحقیق کا سکنا نہیں کی تھی انہاں دے پر بیٹے مل لے یہ دور دور ہے. اب ایسے کرنی آپ کی عظمت کو قربان نے آپ نے فرمایا تو ساتھ دیو نا کہ تسا اتنا وقت گزارا دے باوجود تھانوں اس چیز دا نہیں پتا کہ پر بیٹے ملے ہوئے یا نہ ملے ہوئے اور میں جے زیادہ بھی نہیں کی تھی میں نے کچھ پوچھو میں تو دساں کوئی دور تو دیکھے ہاں تو رسول اللہ کے گھر بیٹے مبارک دور جدا جدا نظر آتے ہیں کوئی نیڑے آ کے دیکھے ہاں تو میرے آقا مولا کے گھر بیٹے ملے ہوئے نظر آتے ہیں اور میں دور تو دیکھ رہا تھا یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کے گھر بیٹے جدا جدا ہیں لیکن جڑا نیڑے آ کے دیکھے ہاں اس کو پتہ لگتا ہاں کہ رسول اللہ کے گھر بیٹے ابو مبارک ملے ہوئے خوشتی کہ بھئی یار بھی کو نہیں کی تھی صحابے بھی تو کہ تھیا علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ جڑا والدین کی خدمت جنابے والدہ یا والد کی خدمت جنابے گویا کہ رسول اللہ کی حضوری نے جو زندگی گزرے ہیں بظاہر ملاقات نہیں کی تھی لیکن رسول اللہ کی آپ علیہ السلام کی حضوری چلاتے ہیں ہم اپنے ابو مبارک کا پتہ میرے آقا مولا دی ذات نے جڑا کم فرمایا حضرت علی پاک نے امت کو دعا فرمایا انہوں نے آقا حضرت ایسے کرنے کی دعا فرمائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پر میں نے راستے سے سفر کرنے نہ تھک گئے قریب اللہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگ بھی چیز طلب کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے برکات دعا کی تھی یا اللہ پاک میں سفر کرنے تھک گیا تبلیغ دین واسطے میں نکلا ہوں تو سب مہربانی فرماؤ کہ میں نے کوئی سواری کا انتظام فرما لو. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرے اللہ پاک نے فرمایا کہ چاہیے کوئی کر کہ فلاں پہاڑی کے کونے نہ لگا اتنا ایک بزرگ ہو سیا خوبصورت چہرے آ رہا اس کو لگا میں اس نمانی کیا کیا ہوتا ہے اس سواری کو بھیجا کرنے سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے کنارے نہ کونے نہ جتنا اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے اتنا لگا کیا فرمایا نہ اتنا گیا مانا ایک بزرگ ہے باریش خوبصورت چہرہ خوبصورت داڑھی فرمایا اللہ دی عبادت مشغول ہے. فرمایا جس نے انہیں سلام پھیرا میں اپنی عرض پیش کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ میں اس سواری کی تھی بنے اللہ تعالیٰ نے میں تمہارے کو بھیجا ہے لہذا میں اس سواری چاہیے میں اللہ کے دین کی تبلیغ وقت نکلا ہوا ہاں میں اس سواری چاہیے اللہ تعالیٰ نے میں تمہارے کو بھیجا ہے. فرمایا وہ خوبصورت بارش داڑھی والے بزرگ نے نا
ایک بدل کے ٹکڑے کو اشارہ کیتا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام اتنے لگی جتھا آنکھیں اتھا کے لگا لے. فرمایا اس بزرگ نے اس ٹکڑے کو اشارہ کیتا, موسیٰ علیہ السلام اس ٹکڑے بدل کے ٹکڑے دیتے سوار تھی گئے جتھا میں رہا اتھا لگے گئے. پر میں راستے موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں راستے دینا بات خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے برکات سوال تک کرا کہ یا اللہ پاک میں کلیم اللہ بھی ہاں, میں نبی بھی ہاں, تو سمجھ اس بندے کو کیوں دے جڑے بندے بدل کے ٹکڑے اشارہ کی طور پر تو سواری بن گئی ہے. یا اللہ پاک یہ بندہ اتنا برگزیدہ اتنا پہنچا ہے کیویں ہے. اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کلیم اللہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جن نے ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کی. فرمایا جس ٹائم اس دی عبادت کا وقت قریب آیا فالے کے وچ مبتلا ہے, رات کا ابتدائی حصہ ہے, اس کو پانی منگا ہے, پانی جڑے گھن کے والدہ تک پہنچے والدہ دوبارہ سن گئی ہے. فرمایا والدہ دوبارہ سن گئی ہے. اے نوجوان ساری رات والدہ سے پانی گھن کے کھڑا ہے. فرمایا جس ٹائم رات کا آخری حصہ تھی والدہ کی اکھیں کھلیاں تو اے نوجوان پانی گھن کے کھڑا. فرمایا موسیٰ والدہ نے جس ٹائم پانی تناول کیتا ہے پی کیتا ہے اس تو بعد اس والدہ نے اس عظمت شان والی والدہ نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دے یا اللہ پاک اس بیٹے نے میری خدمت کی تھی زندگی بھر دی کوئی دعا بھی رد نہ کر جیڑی دعا میری بارگاہ میں کرے یا اللہ پاک نے ساری دعا قبول کرنی ہے. اے موسیٰ اس تو بعد جیڑی بھی دعا کرتا ہے میں مالک کی دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول کرنی ہے. ثابت کیا آباؤکم فرمایا ان کا آباؤکم اگر تمہارے والدین ابناؤکم اہل و عیال رشتہ دار بیٹے خاندان سب کچھ فرمایا ایک تھانو اللہ دے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو زیادہ محبوب ہوئے تو بل اللہ تعالیٰ ترکو حکم نامے کا انتظار کرائے. ثابت کیا کہ اس آیت مقدسہ کے اندر ساری 8 چیزیں جڑیاں گنائیاں گئی ہیں انہوں اللہ دے رسول تو اگر نہیں رکھنا بلکہ اللہ دے رسول اور جہاد کو اگر رکھنا انہوں نے پچھا رکھنا لیکن انہوں نے نفرت نہیں کرنی. وَأَبْنَاؤُكُمْ تھوڑے بیٹے فرمایا والدین کی گل آ گئی فطری طور پر انسان والدین کا محبت کرے تو کرنی چاہیے وہ تو حکم ہی ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ فرمایا اگر تھوڑے بیٹے بیٹیاں انہوں نے بھی اللہ دے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو زیادہ محبت کرے سو والد تو نفع چلو. حالانکہ انسان کی فطرت اندر یہ چیز داخل نہیں کہ انسان فطری طور پر اپنی اولاد کے نام محبت کرے گا. انسان کا جتنا بھی تھکا ہوا ہے نا اپنے بیٹے کو ہنستا کھیلتا معصوم بچہ کو ہنستا کھیلتا جس نے دے دیا تو اس کی ساری تھکاوٹ دور تھی گئی. یہ ایک حقیقت ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ جس ٹائم میں خوش ہوئے تو فرمایا انہوں نے خوش دیکھ کے والدین کی ساری تھکاوٹ اور ساری پریشانی دور تھی گئی. لیکن اتنی قربت اور اتنی محبت اور محبت کے باوجود فرمایا انہوں نے اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا جلے وقت آ رہی ہے اس نے انہوں نے ابدا نہیں کرنا. آباؤکم وابناؤکم واخواتکم فرمایا اگر تمہارے بھائی ہوئے جڑے تمہارے بھائی ہیں انہوں نے محبت اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ زیادہ نہیں کرنی. اور بھائیوں کی دیکھ لو بھائی فطری طور پہ بھائیوں کی بھائی نال محبت ہوئی ہے لگن ہوتی ہے انہوں کا میل جول زیادہ ہوتا ہے اکٹھا وقت گزارا ہوتا ہے. رسول اللہ کی بارگاہ سے صحابی حاضر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ کمائندہ ہوں میری کمائی زیادہ ہے اس معاشرے کی گل زیادہ ہوئی ہے. فرمایا جناب میرا بھائی ہے نا اس کی کمائی گھٹ ہے وہ سست ہے وہ گھٹ کمائندہ ہے لہذا سارے اخراجات میں پورے کرے نہ یا رسول اللہ کوئی حل دسو. بڑی قابل توجہ گل ہے معاشرہ اس سے گل تے کھڑا ہے لیکن رسول اللہ کو رہنمائی کی فرمائیے میرے آقا مولا کی ذات نے فرمایا تو ایک سمجھنا ہے کہ وہ سست ہے وہ تھوڑا کمائندا ہے تو زیادہ کمائنا ہے کیا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے وسیلے تو تینوں رزق دیتا بھی ہے. فرمایا جے تو سست آدھا ہے جڑے بھائی کی تو کوئی اور شکایت کرے نہ بیٹھے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات نے اس سست بھائی کی وجہ تو تیرے مقدر رزق دے. بسا اوقات تھی ہے کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس سٹیج تک ہی نہ آتا ہے کہ انہوں نے شادیاں کرنا انہوں نے نوکری تک گھنوائنا انہوں نے کاروبار سیٹل کرنا بڑے بھائی کی ادھی زندگی تھلا پینی
چھوٹے بھائی جس ٹائم اس سٹیج تے پہنچتے نا اس ٹائم انہاں دی ذہن وچ شیطان یہ گل گھن آتا ہے یار بڑے بھائی دی فیملی بھی زیادہ ہے، انہاں دے بچے بھی زیادہ ہیں، اس دے اخراجات بھی زیادہ ہیں، کمے دے سارے اکٹھا ہیں، خرچہ بھی زیادہ ہے، یہ شیطان دے ذہن گھن آتا ہے۔ حالانکہ اس دے متبادل یہ گل سوچی بنے کہ آج جس سٹیج تے تو چھوٹا بڑا پہنچ ہوا ہے اس سٹیج تے پہنچاون والی ہستی کیڑی ہے؟ وہ ہستی ہے جڑا بڑا بھائی ہے جن اللہ تعالیٰ دی ذات نے اتنا عطا کیتا، جڑے تینوں پڑھایا لکھایا نوکری دے قابل بنایا جا کاروبار سیٹل کر کے دیتا ہے، ہن تو آ کے یہ شکایت کرنا ہے کہ یار بڑے بھائی کا اخراجات زیادہ ہیں تے میرے تھوڑے ہیں لہذا ہم الگ ہونا چاہیے۔ الگ تھیمن دی نفی کوئی نہیں، نہ شریعت کیتی ہے نہ کہیں علماء گل کیتی ہے کہ الگ نہیں ہونا چاہیے، الگ تھیمن دی کوئی ممانعت کوئی نہیں، لیکن یہ جو چھوٹی سوچ ہے نا یہ غریب سوچ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار بڑے بھائی کے خرچے زیادہ ہیں میرے تھوڑے ہیں لہذا اس وجہ سے وکرا دینا چاہیے۔ وکرا تھیمن دی کوئی حرج نہیں، وہ ہے میرا دل لوگ، لیکن یہ چھوٹی سوچ ایک مسلمان سے بنی ہوئی۔ فرمایا بہنوالکم وازواجکم، فرمایا تمہاری جو بیویاں ہیں یہ بھی اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ تو زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی جڑی ہے عورت ہونے دی وصف دی وجہ کہ ان کی ذات عورت ہے، اس کی وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن تو پہلے نا اس نے جتی دی لوگ تے رکھا ہوا ہے، اس وجہ تو کہ یہ عورت دی جنس جو ہے لہذا عورت نو بچیاں نو زندہ درور کیتا ویندا ہے، کوئی بچ بنے ہا تا اس عورت نو عورت ہون دی وجہ تو غلام دے درجے تو اتنا رکھا ویندا ہے۔ لیکن میرے آقا مولا دی ذات نے اپنی بیویاں نو آ کے نا وہ مرتبہ کو مقام دیتا ہے، فرمایا کہ بیویاں جتی دے لوگ دے قابل نہیں، فرمایا بلکہ یہ اپنے خاوند دی دنیاوی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت دی کامیابی کا سبب ہے۔ فرمایا کہ انسان اپنے خاوند دے تکمیل ایمان کا سبب ہے، فرمایا انسان دا اور دے خاوند دا جڑا ایمان ہے وہ کامل تاں تھیندا ہے کہ اس دے رشتے ازواج دے اندر اس دے نکاح دے اندر کوئی عورت داخل تھی۔ یہ میرے آقا مولا نے عورت کو مقام دیتا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ